بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوال آیا ہے کہ اولیاء کرام سے بیعت ہونے کا ثبوت آیا قرآن و حدیث میں موجود ہے؟ کیونکہ بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اولیاء کو چھوڑو، ان سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اپنا نماز روزہ کرو، اللہ کرو، انشاءاللہ اللہ مل جائے گا. تو کیا آپ ہمیں قرآن و حدیث سے بیعت ہونا، اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ ہونا، ان کا مرید ہونا ثابت کر سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، بالکل. اولیاء کرام سے بیعت ہونا، ان کا مرید ہونا اور ان کا اپنا مرشد تسلیم کرنا نہ صرف باعث خیر، باعث برکت ہے، بلکہ قرآن و حدیث میں بھی اس کا ثبوت موجود ہے. چنانچہ پہلی دلیل قرآن مجید فرقان حمید کے 6 پارہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 35 سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ، کوئی سبب، کوئی وسیلہ اختیار کرو. تو مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں، تشریح میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اولیاء کرام سے بیعت کرنا، ان سے منسوب ہونا اللہ تک پہنچنے کا بہت بڑا ذریعہ، بہت بڑا سبب ہے. کیوں؟ دنیاوی قاعدہ ہے کہ جب آپ کسی منسٹر سے ملنا چاہتے ہیں تو اس کے سیکرٹری سے رابطہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس بات میں تو کسی بھی مکاتب فکر کا شک ہی نہیں ہے کہ اولیاء اللہ کے قریب ترین ذوات، اللہ سے ٹچ شخصیات، اللہ کا بہت زیادہ ان کو قرب حاصل ہے. تو ظاہر سی بات ہے، تو جتنا جس کے قریب ہوتا ہے وہی آسانی کے ساتھ اس کی ملاقات کا سبب، ذریعہ بھی بن سکتا ہے. تو ولی کا ایک معنی باقاعدہ طور پہ علماء اسلام نے دوست بھی قرار دیا کہ ولی کے معنی کیا ہے؟ دوست کے. تو ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے. تو جب اللہ کا دوست ہوتا ہے تو دوست ہی دوست کی بات کو ایکسپٹ کرتا ہے اور اس کے جائز مطالبات کو تسلیم کرتا ہے. تو اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے بیعت کرنا جائز ہے. دوسرا 26واں پارہ سورۃ الفتح آیت نمبر 10 میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ بیعت کا الفاظ قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ان الذین یبایعونک، اے پیارے بے شک جو لوگ آپ کے ہاتھ پر دستے کرم پر بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، ارے وہ آپ سے بیعت نہیں کرتے، گویا آپ کے رب کائنات سے بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، آپ کا ہاتھ جو ان بیعت کرنے والوں کے ہاتھوں کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ اس ہاتھ کی بھی نسبت کو اپنی جانب مبذول کراتے ارشاد فرماتا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ظاہراً پیارے حبیب آپ کا ہاتھ ہے، لیکن وہ بیعت کرنے والے ہاتھ مجھے اتنے پسند ہیں کہ گویا کہ آپ کا نہیں، مجھ رب کائنات کا ہاتھ ان کے دستے ہاتھ پر. اندازہ لگائیے. وہ یبایعونا عربی لینگویج سے تھوڑی سی بھی سد رکھنے والے جانتے ہیں بیعت کے معنی میں آتا ہے، کسی کے مرید ہونے کے معنی میں آتا ہے واضح طور پر. اچھا، تیسرا سورۃ ممتحنہ آیت نمبر 12 میں جب فتح مکہ ہو چکا، ٹھیک ہے، سرکار جب مکہ المکرمہ میں آ گئے، فتح مکہ ہو چکا ہے، ہمارا ہولڈ ہو چکا ہے، سرکار کو بے شمار کام ہے، تو دڑا دڑ جھک در جھک عورتیں آ رہی ہیں بیعت ہونے کے لیے. تو سرکار نے اس وقت بھی تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ عمر فاروق کی ڈیوٹی لگائی کہ عورتوں کے ہاتھوں بیعت کریں. لیکن یہاں میں ایک وضاحت کرتا چلوں کہ عورتوں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے آج تک کسی نے بیعت نہیں کی، نہ سرکار کی سنت. اس کے 3 طریقے جو میں نے تفسیروں میں پڑھے وہ یہ ہیں کہ سرکار پہلے تو پانی کا ایک برتن ہوتا تو اس میں ہاتھ ڈال دیتے تھے، بعد میں عورتیں کرتے ہاتھ ڈال دیتی تھی، اس طریقے سے بیعت ہو جاتی تھی. دوسرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ سرکار کپڑے کو ایک سرے سے پکڑتے، دوسرے سرے سے عورتیں پکڑ کے بیعت ہو سکتی تھی، ہو جاتی تھی. تیسرا طریقہ یہ تھا کہ سرکار منہ زبانی ٹاکنگ کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے ان کو بیعت کرواتے تھے. ہاتھ پکڑ کے جو پیر بیعت کرواتا ہے ہمارے نزدیک وہ پیر نہیں. اس بات کی وضاحت ضروری ہے. نہ صرف قرآن بلکہ احادیث طیبات میں اس کا ثبوت واضح طور پر ملتا ہے. حضرت عبادہ بنت صامت، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ باقاعدہ طور پر کہہ رہے ہیں، مسلم شریف میں آپ اٹھا سکتے ہیں، کہہ رہے ہیں میں دیگر صحابہ کرام کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں بیعت ہونے گیا، سرکار کی بارگاہ میں دوبارہ سنیے بیعت ہونے گیا،
اس ارادے پر، اس شرائط پر کہ خوشی ہو یا غم، مشکل ہو یا آسانی، اے پیارے آقا ہم بیعت کرتے ہیں کہ آپ کا دامن کرم کبھی نہیں چھوڑیں گے، آپ کی روح گردانی کبھی نہیں کریں گے۔ آگے چلیے، ایک حدیث بڑی مشہور و معروف ہے، آپ نے بے شمار مرتبہ سن رکھی ہے، توبہ کے موضوع پر اکثر بیان کی جاتی ہے، لیکن اس کا یہ رخ کہ بیعت کے موضوع پر بھی یہ کارآمد ہے، کسی نے نہیں سنا ہوگا۔ یہ سنیے کہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ 99 قتل ایک شخص نے کر دیے تھے، ٹھیک ہے، اس کو کسی نے غلط گائیڈ کیا، اس نے پوچھا میری توبہ ہو سکتی ہے، اس نے کہا نہیں ہو سکتی، اس نے 100 بھی قتل کر دیا، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اچھا اللہ کا ولی ملا، عالم ملا، اس سے پوچھا کہ کیا میری توبہ ہو سکتی ہے، میں نے 100 قتل کیے ہیں، اس نے کہا یقیناً ہو سکتی ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، آپ فلاں بستی میں چلے جائیے، وہاں اللہ والے رہتے ہیں، اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، اللہ کے ولی رہتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیے، توبہ کیجیے اور ان کے ساتھ عبادت و ریاضت میں مشغول ہو جائیے، آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ نے سن رکھا ہے، وہ ابھی اللہ کے ولیوں تک نہیں پہنچ پاتا کہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آگے آپ کو سارا پروسیجر معلوم ہے۔ دوسری حدیث ذکر سے متعلق ہے، وہ بھی آپ نے ہزاروں مرتبہ سن رکھی ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے، کہ اللہ کے چند فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو ذکر کی محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، کوئی بھی ذکر کی محفل مل جاتی ہے، اللہ کی محفل مل جاتی ہے تو اس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، ٹھیک۔ بعد اس محفل وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ باوجود علم و قدرت کے ان سے سوال کرتا ہے کہ فرشتوں کہاں سے آ رہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں مولا کریم تیرے نیک بندوں کے، تیری پیاروں بندوں کی ذکر کی محفل سے آ رہے۔ تو اللہ باوجود جاننے کے پوچھتا ہے وہ کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا کریم وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں فرشتوں اگر وہ میرا ذکر کر رہے تھے، میری بڑائی بیان کر رہے تھے تو گواہ ہو جاؤ، میں نے ان تمام کے تمام کی مغفرت فرما دی۔ تو پھر فرشتے آگے سے کہتے ہیں ولیکن کان فیہم فلان، اس میں تو ایک ایسا شخص بھی تھا لم یردہم، وہ ذکر کی نیت سے نہیں آیا تھا، عبادت کی نیت سے نہیں آیا تھا، اللہ اللہ کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ انما جاء لحاجتی، وہ تو کسی اور مقصد کے لیے آیا تھا، تو ٹائم پاس کرنے کے لیے وہاں بیٹھ گیا تھا، اس کا ذکر کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس کا منشور کوئی اللہ اللہ کرنے کا نہیں تھا، لیکن وہ کسی اور حاجت کے لیے آ گیا تھا۔ اللہ رب العالمین آگے سے ارشاد فرماتا ہے کہ هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَىٰ جَلِيسُهُمْ، ارے یہ وہ قوم ہے، میرے ولیوں کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ جو ان کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے اس کی بھی بخشش ہو جاتی ہے، گواہ ہو تو میں نے اس کی بھی بخشش کر دی، اس کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ اب ان دونوں حدیثوں کو آپ جمع کیجیے، پہلے میں 100 افراد کا قاتل اولیاء اللہ تک پہنچ نہیں پاتا، پہلے انتقال ہو جاتا ہے، پہنچنا تو بڑی دور کی بات ہے، پہلے راستے میں انتقال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ذکر کی محفل ہے لیکن ذکر سے نہیں آیا، فکر سے نہیں آیا، عبادت و ریاضت کی نیت سے نہیں آیا، اپنے دوسرے مقصد کیا ہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما رہا ہے۔ اب اندازہ لگائیے اولیاء کرام کے پاس بیٹھنے کی، ذکر کی محفل، نیت کچھ اور ہے، ٹھیک، 100 قتل کرنے کے بعد صرف چلنے کی وجہ سے پہنچا نہیں ہے، جب ان کی مغفرت ہو سکتی ہے تو جو اللہ کے ولی کی صحبت میں جا کر ان سے بیعت ہو کر ان کے دستے کرم، ان کے دستے شفقت کے زیر سایہ آ کر ایک مٹھی دھاڑی سجا کر ریاضت و عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ان سے بیعت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو محروم رکھے گا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح عقائد و نظریات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نسلوں کو، اپنی اولاد کو بھی ایسے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو اولیاء اللہ کرام سے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مزارات سے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔